بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح فجر کے سکون میں، گرم اور روشن دن میں، شام کی ٹھنڈک اور رات کی تاریکی میں پچھلی 14 صدیوں سے ایک آواز بلند ہوتی ہے، اور وہ آواز اذان کی آواز ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اذان کا آغاز کب ہوا اور اس کے الفاظ کیسے نازل ہوئے؟ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں باجماعت نماز ادا کرنا شروع کی۔ تب مسلمانوں کو کسی ایسے طریقے کی ضرورت محسوس ہوئی جس سے دور دور تک پھیلے ہوئے مسلمانوں کو نماز کے لیے جمع کیا جا سکے۔ اذان کا حکم نازل ہونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منادی کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ الفاظ کہتا: الصلاۃ جامع۔ یہ الفاظ سن کر لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے۔ اب یہ مسئلہ زور پکڑ گیا کہ کوئی ایسا باقاعدہ طریقہ ہو جس سے دور دراز کے لوگوں کو بھی جمع کیا جا سکے۔ بعض لوگوں نے کہا بیغل بجانا چاہیے، بعض نے ناقوس بجانے کو کہا، اور بعض نے کہا کسی بلند ٹیلے پر آگ جلانی چاہیے، لیکن کسی بات پہ اتفاق نہ ہو سکا۔ انہی میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ اسی فکر میں گھر پہنچے۔ گھر والوں نے کھانے کو پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ایک پریشانی لاحق ہے، اور میں جب تک اس کا حل تلاش نہ کر لوں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اسی فکر کے عالم میں آپ کو نیند آ گئی۔ آپ نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی مسجد کی چھت پہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ الفاظ کہہ رہا ہے، اور پھر انہی الفاظ سے نماز کے لیے اقامت کہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند سے بیدار ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کے پاس جا کر انہیں یہ الفاظ یاد کروا دیں، اور انہیں کہیں ہر نماز سے پہلے یہ الفاظ دہرایا کریں۔ حضرت بلال جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آپ کو اسلام کا پہلا مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جب حضرت بلال نے پہلی بار اذان دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے بھی رات کو خواب میں ایک شخص کو یہی الفاظ کہتے سنا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے صحابہ اکرام پر اذان کے الفاظ نازل کیے، جو کہ اب قیامت تک اسی طرح جاری رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سیدنا بلال ہی اذان دیا کرتے تھے۔ آپ کی زبان چونکہ توتلی تھی تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ الفاظ واضح طور پر ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا ایک صبح کسی اور مؤذن نے اذان دی۔ بہت وقت گزر گیا لیکن سورج طلوع نہ ہوا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد بھی جب سورج طلوع نہ ہوا تو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کو اذان کا حکم اللہ کی طرف سے تھا۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت بلال سے دوبارہ اذان دینے کو کہا۔ جب سیدنا بلال نے اذان دی تو تب سورج طلوع ہوا۔ حضرت بلال کے عشق کا یہ عالم تھا کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمایا تو سیدنا بلال نے اذان دینا چھوڑ دی، کیونکہ پہلے جب اذان دیتے تھے تو سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے۔ اب جب اذان میں تاجدار کائنات کا اسم گرامی آتا تو آپ پہ غشی طاری ہو جاتی اور بے ہوش ہو کر گر جاتے، لہٰذا آپ نے اذان دینا چھوڑ دی۔
اذان کی اگر مزید تفصیل بیان کی جائے تو مسلمانوں پہ جب بھی کوئی ناگہانی آفت آتی ہے تو بے وقت اذان دے کر اللہ تعالیٰ کی مدد کو پکارا جاتا ہے، لیکن یہ اذان ایسے وقت میں دی جاتی ہے جب کسی اور نماز کا وقت نہ ہو، تاکہ لوگوں کو یہ گمان نہ ہو کہ یہ نماز کے لیے دی جا رہی ہے۔ اذان کی یہ شان ہے کہ جب مسلمان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں جو آواز سب سے پہلے جاتی ہے وہ اذان کے الفاظ ہیں۔ اذان کے دوران بات کرنے اور کام کرنے سے منع کیا گیا ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک پڑھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اذان کے وقت ٹی وی کی آواز تو بند کر دیتے ہیں لیکن اسکرین آن ہوتی ہے، جو کہ گناہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اذان کو پوری توجہ اور ادب سے سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔